إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب مرحمت فرما دیا۔ قرآن پاک کی 7 آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش عظیم کیا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و خوض کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس سے انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھتا ہے، انسان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اللہ رب العزت کا رعب، ہیبت اور جلال انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، گردش لیل و نہار میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک بہت بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں کیا ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے جو آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی، قرآن پاک کی آیات میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا لیحنک العلم ابا المنذر، ابو منذر آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ کتنی بڑی ہے جو آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا آسمانوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مل کرسی فی العرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک لوہے کا کڑا بہت بڑے وسیع جنگل میں پھینکا ہوا ہو، تو اس کڑے کی جو حیثیت ہے جنگل کے مقابلے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی حیثیت ہے عرش کے مقابلے میں۔ یعنی عرش کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا اور کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین کی حیثیت اس کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح ایک بڑے وسیع میدان کے اندر پھینکے ہوئے کڑے کی، لوہے کے کڑے کی، چھلے کی قدر و قیمت ہے اور اس کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق ہے کرسی۔ اور یہ کیا ہے کرسی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی موضع القدمین، یہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ اور عرش عظیم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے عظیم بھی ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اس کا وصف کریم بھی بیان کیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ ذو العرش ہے، عرش والا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے اوصاف بیان کیے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کے اوصاف بیان کیے، تو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کے قوائم ہیں، پائے بھی ہیں، جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے طور کی اس بے ہوشی کے بدلے آج ان کو افاقہ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش عظیم کے پائے بھی ہیں، عرش عظیم کو اٹھانے والے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے، ثمانیت اوال اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک فرشتے کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی بڑی وہ مخلوق ہے اللہ کی کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ آپ نے فرمایا اس لیے اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، فإنہ وسط الجنہ وأعلی الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے۔ اور فرمایا وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات سے اوپر ہے اور ایک قبے کی مانند ہے، اور سب مخلوقات پر حاوی اور وسیع ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و تقدیر لکھنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش عظیم کو پیدا کیا، جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا کیسے ہوگا، اللہ نے لکھ دیا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العزت کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش یہ سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر علماء نے کی، استوا علی وارتفع، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا
اور بلند ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو، مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہونا، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا توحید الاسماء والصفات، یہ عقیدہ توحید میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا جس طرح لازمی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام، ہر اسم پاک صفت کو متضمن ہے، اس کے اندر صفت شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات با کمال ہیں، ان میں کوئی صفت نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اسی طرح ایمان لانا جس طرح قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں، یا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، من و ان، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ، کہ ان کے ولا تعویل، کہ ان میں کسی قسم کی اپنی طرف سے تعویل کرنا بھی جائز نہیں، ان کا انکار کرنا بھی جائز نہیں، ان کو کسی چیز کے ساتھ مثال دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسی طرح ایمان لانا، ان پر اقرار کرنا جس طرح وہ قرآن پاک میں آئی ہیں یا حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بغیر ان کی کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر ان کو کسی چیز کے تشبیہ دیے، بغیر ان کی تعویل کیے ہوئے اللہ رب العزت کی صفات پر۔ تو کیا مانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ نے بیان کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، من وعن، ان میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے، ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے، ان کی کنہ اور حقیقت کی ٹو میں نہیں پڑتے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی صفت استوا بھی ہے، جس کا معنی عرش پر مستوی ہونا، اپنی طرف سے اس کا کوئی ترجمہ کرنا، اس کی کوئی تعویل کرنا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، یا اس سے مراد استولا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ کیا ہے، یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے بارے میں جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیف استوى، کیف الاستواء، کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر مبارک جھکایا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ بات واضح ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیف مجہول، کیسے مستوی ہوا اس کا ہمیں نہیں پتا، کما یلیق بجلالہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو لائق ہے اسی طرح، اور والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں بال کی کھال اتارنا، قرید کرنا، یہ بدعت ہے۔ اس لیے یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ید مبارکہ کا ذکر ہے، رجل کا ذکر ہے، وجہ کریم کا ذکر ہے، ساق کا ذکر ہے، پنڈلی کا، تو ان پر من و عن ایمان لانا، بغیر مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ دینے کہ کیسی ہیں، انسان جیسی ہیں، نہیں، یہ جائز نہیں ہم مخلوق کے لیے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان بالغیب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے اور ہم اس کی بھی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے توحید اسماء و صفات کا معنی یہی ہے کہ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا رعب انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی کاملہ ہے، کتنی کاراگری ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور فرمایا سن الذی اتقن کل شیء، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، مضبوط انداز میں، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور نقص نہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہکار انسان کا ذکر کیا، اس کی تخلیقی مراحل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے، جس طرح اللہ کو لائق ہے، اس کا علم، قدرت، تصرف کا پوری کائنات میں ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں، کیونکہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کی صفات، علم، قدرت ہر جگہ کار فرما ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلال و عظمت کو لائق ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیوں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح مانا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں بیان کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کی۔ یہی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب کا یہی مسلک ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی ذات بابرکات کا، اس کی صفات باکمال کا احاطہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس پر ہمارا ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حقیقی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح توحید اسماء و صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جب بیمار آدمی کی عادت کے لیے جاؤ تو اس کے پاس اگر بیٹھ کر آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم وفق امیر البلاد وولی عہدہ لما تحبہ وترضى واجعل اعمالہما فی رضاک یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست.